السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں حدید، عیسائی 2 لڑکیاں اور عیسائی عالم جو مسلمان بن کر تقریر کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو گمراہ کیا کرتا تھا، اور صحرائی ڈاکو۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ کمبخت پہرا دے رہے ہیں، جو ہوگا ہو کے رہے گا، سو جاؤ۔ اور وہ سو گئے۔ رات گزر گئی، صبح بھی دھندلی تھی جب محافظوں نے انہیں جگایا اور روانہ ہونے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی ترتیب میں چلے جا رہے تھے جس میں ایک روز پہلے تھے۔ 3 اونٹ پہلو با پہلو، 2 محافظ آگے اور 2 اونٹوں کے پیچھے۔ وہ ایک بار پھر لڑکیوں سے لا تعلق ہو گئے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جس سے شک ہوتا کہ یہ لوگ اوباش یا بدمعاش ہیں۔ سورج ابھرتا آیا، پھر یہ قافلہ ٹیلوں کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ مٹی اور ریت کی پہاڑیاں سختی سی دیواروں کی طرح کھڑی تھی، ان میں گلیاں سی تھی اور ان پر پہاڑیوں کا سایہ تھا۔ لڑکیاں ڈرنے لگی، ڈر ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کی نگاہ میں جگہ جرم اور قتل وغیرہ کے لیے موجود تھی، مگر محافظ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ ایک لڑکی نے عالم سے کہا، ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ باتیں کرے، ان کی خاموشی اور لا تعلقی مجھے ڈرا رہی ہے۔ انہیں کہو کہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو فوراً مار دے، میں موت کا انتظار نہیں کر سکتی۔ عالم خاموش رہا، وہ لڑکیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تینوں ان محافظوں کے رحم و کرم پر تھے۔ سورج سر پر آ گیا تو وہ ان ٹیلوں کے اندر ایسی جگہ رک گئے جہاں ریت کی سلوں والے ٹیلے تھے اور اوپر جا کر آگے کو جھکے ہوئے۔ ان کے سائے میں انہوں نے قیام کیا۔ کھانے کے دوران عالم نے محافظوں سے پوچھا، تم لوگ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ محافظوں کے کمانڈر نے جواب دیا اور پوچھا، جو باتیں ہمارے فرض میں شامل نہیں وہ ہم نہیں کیا کرتے۔ اگر تم لوگ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہو تو ہم سنیں گے اور جواب دیں گے۔ عالم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ محافظ نے جواب دیا، تم تینوں جاسوس ہو۔ یہ لڑکیاں بدکار ہیں، یہ ان آدمیوں کے استعمال کے لیے ہیں جنہیں تم لوگ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی، اللہ اس کے نیک ارادوں میں برکت دے، انہوں نے تمہیں معلوم نہیں کیوں بخش دیا ہے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں قلعہ شوبک میں چھوڑ آئے، تم امانت ہو ہمارے پاس۔ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں پوچھی ہے؟ عالم نے جواب دیا، تمہارے ساتھ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اتنا لمبا سفر اس لا تعلقی اور بیگانگی سے بڑا کٹھن ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے چلو۔ محافظ نے کہا، لیکن ہماری منزل جدا ہے، ہم ہمسفر نہیں ہیں، 2 روز بعد ہم جدا ہو جائیں گے۔ عالم جاسوس نے جیسے محافظ کا جواب سنا ہی نہ، اس کی آنکھیں کسی دور کی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صحرا سے اچھی طرح واقف تھا، صحرا کے خطروں سے واقف تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غالباً ڈر سے پھٹی جا رہی تھی۔ محافظ نے اس طرف دیکھا جس طرف عالم دیکھ رہا تھا۔ محافظ کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ کوئی 200 گز دور ایک بلند جگہ 2 اونٹ کھڑے تھے، ان پر 2 آدمی سوار تھے جن کے چہروں اور سروں پر پگڑیاں لپٹی ہوئی تھی۔ اونٹوں کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بلندی کے پیچھے تھے۔ سوار خاموشی سے کھڑے محافظوں اور جاسوسوں کے قافلوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا انداز اور لباس بتا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ محافظوں کے کمانڈر نے عالم سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ عالم نے جواب دیا، صحرائی ڈاکو، معلوم نہیں کتنے ہوں گے۔ محافظ نے کہا، دیکھا جائے گا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کی طرف چلے گئے۔ ان کے پاس تلواروں کے علاوہ برچھیاں بھی تھی۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر شتر سوار بلندی کے پیچھے غائب ہو گئے۔ 2 محافظ جو پیچھے رہ گئے تھے قریب کے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، میرا خیال ہے تمہارا خدشہ سیاہ ثابت ہو رہا ہے، یہ ڈاکو نہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ یہ محافظ اتنی دلیری سے ان کی طرف نہ چلے جاتے۔
अयूबी तुम दोनों को बहुत ज्यादा जलील कराना चाहता है। मेरे लिए तो मौत लिखी हुई है, तुम्हें बड़ी खौफनाक सजा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम आजाद नहीं, एक लड़की ने कहा। हम अभी तक कैद में हैं। यही मालूम होता है, दूसरी लड़की ने कहा। दोनों मुहाफिज वापस आ गए। उनके साथी और जासूस उनके गिर्द जमा हो गए। मुहाफिजों का कमांडर, जिसका नाम हदीद था, उन्हें बताने लगा। वो सेहराई कज़ाक हैं। कज़ाक डाकू को कहते हैं। हम उनसे मिल आए हैं। उनकी तादाद मालूम नहीं हो सकी। ये दोनों जो हमें देख रहे थे कहते हैं कि सुबह से हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम फौज के आदमी और मुसलमान मालूम होते हो, लेकिन ये लड़कियां मुसलमान नहीं। ये दोनों लड़कियां हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैंने उन्हें कहा है कि ये लड़कियां किसी भी मजहब की हों, हमारे पास अमानत है, हम जीते जी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो मुझे समझाने की कोशिश करते रहे कि हम अपनी जानें जाया न करें। मैं उन्हें कह आया हूं कि पहले हमारी जानें जाया कर दो, फिर लड़कियों को ले जाना। उसने आलिम और लड़कियों से पूछा, तुम कोई हथियार इस्तेमाल कर सकते हो? उन लड़कियों को हर एक हथियार चलाने की तरबियत दी गई थी। आलिम ने कहा, तुम्हारे पास बर्छियां हैं, तलवारें भी हैं और तीर कमान भी है। उनमें से एक एक हथियार हमें दे दो। हदीद ने सोचकर कहा, अभी नहीं, मैं क़िब्ल अज़ वक्त तुम्हें हथियार नहीं दे सकता। अगर डाकुओं से टक्कर हो गई तो उस वक्त दे दूंगा। हमें इस इलाके से फौरन निकल जाना चाहिए। उनसे घोड़ों और ऊँटों पर लड़ाई हो गई तो ये इलाका मौजू नहीं, घोड़े घुमा फिरा कर लड़ने के लिए जगह खराब है। वो फौरन वहां से चल पड़े। मुहाफिजों ने कमाने हाथों में ले लिया और तरकश खोल लिए। हदीद आगे था। उसे उसके साथी ने कहा, उन जासूसों को हथियार देना ठीक नहीं, आखिर हमारे दुश्मन हैं। हो सकता है कि डाकुओं के साथ मिलकर हमें मार डालें। आलिम लड़कियों से कह रहा था, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं, इन्होंने हमें हथियार देने से इनकार कर दिया है। डाकू उनके अपने आदमी हैं, ये तुम दोनों को उनके हवाले कर देंगे और मुझे मरवा देंगे। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और दोनों पर डाकुओं का डर सवार हो गया था। हदीद ने अपने मुहाफिजों से कह दिया था कि कोई नकाब पोश नजर आए तो मुझे बताए बगैर उस पर तीर चला दो। उनके साथ टक्कर जरूर होगी, देखना यह है कि कब होगी और कहां होगी। वो तेज रफ्तारी से चलते गए। घोड़ों और ऊंटों को आराम, चारा और पानी मिलता रहा था, इसलिए थकन का उन पर कोई असर नहीं था। टीलों का इलाका बहुत दूर चला गया था। कई जगहों पर यह काफिला ऊंचे टीला के दरमियान आ जाता था। हदीद को डर यह था कि डाकू ऊपर से तीर न बरसा दें। उसने घोड़ों को एड़ लगाने को कहा और जासूसों से कहा कि वो भी ऊंटों को घोड़ों की रफ्तार पर कर लें और ऊपर को देखते रहें। वो इस इलाके से निकल गए। कोई डाकू नजर नहीं आया। सूरज नीचे चले जाने लगा था। एक बार दूर दो ऊंट उसी सिमत पर जाते नजर आए जिधर यह काफिला जा रहा था। काफिला चलता रहा। रास्ते में एक जगह पानी मिल गया। उन्होंने जानवरों को पानी पिलाया, खुद भी पिया और चल पड़े। सूरज नीचे जाता रहा और उफक के पीछे चला गया। शाम तारीख हुई तो हदीद ने काफिले को रोक लिया। कहने लगा, ये जगह लड़ाई के लिए अच्छी है क्योंकि इर्द गिर्द कोई रुकावट नहीं। उसने घोड़ों की जीनें खोली नहीं ताकि जरूरत के वक्त घोड़े तैयार मिले। ऊंटों को बिठा दिया गया। खाने खाकर हदीद ने लड़कियों को अपने दरमियान लिटाया और उन्हें कहा कि वो होशियार रहे। मुहाफिजों से कहा कि वो कमाने तैयार रखे, सोए नहीं, लेटे रहे। उसे यकीन था कि रात को हमला जरूर होगा। रात आधी गुजर गई। सेहरा पुरसुकून और खामोश रहा। फिर अचानक उनके गर्द स्याह भूतों जैसे बड़े बड़े साए दौड़ने लगे। ऊंटों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी और जमीन हिल रही थी। ऊंटों की तादाद 10 से ज्यादा मालूम होती थी। उन पर एक एक सवार था। दो मुहाफिजों वगैरह को वहशत ज़दा करने के लिए उनके इर्द गिर्द ऊंटों को दौड़ा रहे थे। 3-4 चक्कर पूरे करके एक ने ललकारा, लड़कियां हमारे हवाले कर दो, तुमसे कुछ और लिए बगैर हम चले जाएंगे। इसके जवाब में हदीद ने लेटे लेटे पहला तीर चलाया। जिसे तीर लगा उसकी बड़ी जोर की आवाज सुनाई दी। दूसरे मुहाफिजों ने भी लेटे लेटे एक एक तीर चलाया। दो ऊंट बिलबिला कर बोले और बेकाबू हो गए। हदीद ने लड़कियों से कहा, भागना नहीं, हमारे साथ रहना। शुत्र सवारों में से किसी ने कहा, शुत्र कहते हैं ऊंट को, टूट पड़ो, किसी को जिंदा ना छोड़ो, लड़कियों को उठा लो।
صحرا کی رات اتنی شفاف ہوتی ہے کہ چاندنی نہ ہو تو بھی کچھ دور تک نظر آ جاتا ہے۔ شتر سوار اونٹوں سے کود آئے، پھر تلواریں اور برچھیاں ٹکرانے کا اور دونوں فریقوں کی للکار کا شور رات کا جگر چاک کرنے لگا۔ کسی کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ حدید اور محافظ نے لڑکیوں کو اس طرح اپنے درمیان کر لیا تھا کہ محافظوں کو پیٹھیں لڑکیوں کی طرف تھی۔ لڑکیوں نے کئی بار کہا کہ ہمیں بھی کچھ دو۔ حدید نے کہا، میری تلوار نکال لو۔ وہ خود برچھی سے لڑ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے اس کی نیام سے تلوار نکال لی اور دونوں محافظوں کے درمیان سے نکل گئی۔ حدید نے اسے کہا، ہم سے جدا نہ ہونا لڑکی۔ ڈاکوؤں کا زیادہ ہلہ لڑکیوں پر تھا۔ عالم کی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ یہ معرکہ بہت دیر لڑا جاتا رہا۔ آدھی بکھرتے چلے گئے۔ محافظ ایک دوسرے کو پکارتے رہے، پھر ان کی پکار ختم ہو گئی۔ معرکے کا شور بھی کم ہوتا گیا۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو پکارا لیکن اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ حدید سمجھ گیا کہ کوئی ڈاکو ایک لڑکی کو اونٹ کی بجائے کسی محافظ کے گھوڑے پر ڈال کر لے گیا ہے۔ وہ دوڑ کر ایک گھوڑے تک پہنچا۔ جین کسی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگنے والے گھوڑے کے ٹاپوؤں کی آواز پر تعاقب میں گیا۔ دوسری لڑکی کے متعلق اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ اس نے گھوڑے کو ہیڑ لگائی۔ صحرا میں کوئی رکاوٹ، کوئی ندی نالا نہیں تھا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا۔ فرق یہ کہ اس گھوڑے پر دو سوار تھے۔ کوئی 1 میل بعد حدید کو اگلے گھوڑے کا سایہ نظر آنے لگا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ حدید نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے بھی ایک گھوڑا آ رہا ہے جس کا سوار محافظ بھی ہو سکتا تھا، ڈاکو بھی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پچھلا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ حدید نے پکارا، کون ہو؟ اسے جواب نہ ملا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا اور گھوڑے کو اور زیادہ تیز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا سیدھا جا رہا تھا۔ اس کے باگ شاید لڑکی کے ہاتھ میں آ گئی تھی کیونکہ حدید دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا دائیں بائیں ہو رہا ہے اور اس کی رفتار بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس کے پاس برچھی تھی۔ اس نے اگلے سوار کے پہلو پر جا کر برچھی کا وار کیا لیکن وہ گھوڑا ایک طرف ہو گیا۔ سوار تو بچ گیا، برچھی گھوڑے کو لگی۔ حدید نے گھوڑا روکا اور گھمایا۔ دوسرا سوار بھی گھوڑے کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لڑکی جو اس کے آگے بیٹھی تھی باگے ادھر ادھر کر کے گھوڑے کا رخ سیاہ نہیں ہونے دیتی تھی۔ حدید نے لڑکی کو پکارا تو لڑکی اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ سوار لڑکی کو ساتھ لیے گھوڑے سے کود گیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ڈھال بنا لیا۔ حدید اپنے گھوڑے کو گھما گھما کر لاتا مگر جدھر سے بھی وار کرنا آتا ڈاکو لڑکی کو ساتھ لیے اپنے گھوڑے کے اوٹ میں ہو جاتا۔ آخر حدید گھوڑے سے اتر آیا۔ اتنے میں دوسرا سوار بھی آ گیا۔ وہ محافظ نہیں ڈاکو تھا، وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ حدید نے انہیں للکارا، لڑکی کو نہیں لے جا سکو گے۔ ایک ڈاکو